ہوتا ہے اور جس نے خرچہ کیا ہوتا ہے اس کی بات کے بعد تو گنجائش نہیں ہوتی. تو میرا اپنا خیال تھا کہ میں پہلے شکریہ ادا کر لوں سب کا. لمبی تقریر کی ہے. دو چیزیں مجھے بہت، ایک تو ڈسپلن بہت ہے اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نظم اور کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ورنہ اگر اکثر فنکشن ہوتے ہیں جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لا تنقیدی ہوتی ہے، ایک میلہ سا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اس حوالے سے کہ دلچسپی لوگوں کی نہیں، اور دوسرا جوش و خروش، پیشوران کے مکمل جوش و خروش رہے لوگوں میں، مورال ابھی تک بلند ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جماعت کا پروگرام ہے اور اس میں یہ بھی امیدوار ہے، میں بھی امیدوار ہوں اور بھی امیدوار ہے. تو مجھے پچھلے دنوں بھی ایک ہمارے یوتھ اور ایم ایس ایف سے تھوڑا بہت اختلاف جو پارٹیوں کا رہتا ہے نا کہ وہ اپنی کرنے لگتا ہے. اور پچھلے دنوں بھی ہمارے کچھ چیئرمین صاحب یہ کیا یوتھ کے انہوں نے اعلان کر دیا کسی امیدوار کا. تو وہ مجھے ایک لطیفہ یاد ہے کہ ایک بندہ امیر سا آدمی تھا، وہ اس گوشت کی دکان پہ گیا تو وہ وہاں جا کے وہ پاک گوشت لیا کرتا تھا. تو وہاں اس سے پہلے ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے 10 کلو کا آرڈر دیا. انہوں نے اس نے پوچھا یار یہ بندہ کون ہے؟ کہتا ہے جناب یہ بندہ ہے کوئی بھی شہر میں امیر عورت بیوہ ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ شادی کر لے تو اس کو کہتے ہیں ڈالے والا. تو ہمارا بھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ڈالے والے یہاں پہ پھرتے ہیں اور امیدواروں کا اعلان کرتے ہیں. ابھی تک یہ غیر مناسب بات ہے کہ کسی بھی امیدوار کا کوئی ڈالے والا آ کے یہاں پہ اعلان کرے. ابھی یہ سب یہ امیدوار اسمبلی نہیں ہے، یہ امیدوار ٹکٹ ہے. تو میں الیان کوٹلی سے یہ گزارش کروں گا کہ جو کوٹلی کی حالت کہ ایک طرف تو ہمارا وہ 37 سال کا ایک بھاری پتھر ہے جس کو شاید چوبے بغیر یا چھوڑے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور ایک طرف اور صدارت اور وزارت عظمیٰ کے یہ پینڈولیم جھوم رہا ہوتا ہے، ایک سوئنگ کر رہا ہوتا ہے. اور شہر کی حالت آپ دیکھیں کہ اس میں سیوریج ہے اس شہر میں نہیں ہے. اڈے کی حالت دیکھ لے، صفائی کی حالت دیکھ لے. اسپتال اپنی طبی عمر پوری کر چکا ہے، طبی عمر پوری کر چکا ہے. اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا عظیم شان اس پروگرام کے بعد بھی ماشاءاللہ کل جو ہمارے مخالفین ہیں اپنی پارٹی کے اندر کہیں گے چھوٹی سی جلسی، یہ آپ فیصلہ خود کر لیں گے چھوٹی سی جلسی ہے یا جلسہ. بہت اچھا. اور یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ کسی کی شاملات یا خالصہ نہیں ہے یہ القاب. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے کو ویژن ہو، کسی لیڈرشپ کا ویژن ہو، ادراک ہو حالات کا، تو اس کو سمجھ بوجھ ہو تو اس کو ووٹ دینا چاہیے. پارٹی کو بھی ٹکٹ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دینا چاہیے. اور شہر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اونرشپ، اور ماضی میں بھی اس میں توجہ اسی وجہ سے نہیں دی گئی کہ شہر کے لوگ شاید وہ ڈیسائسر نہیں ہوتے ہیں الیکشن میں کہ ان کے ووٹ پہ بنیاد پہ یہاں پہ جو یاسین صاحب کہہ رہی ہے ان کی شہر پہ توجہ اگر 20-25 کلومیٹر اگر آپ سال کی بھی سڑکیں کر لیں تو کم از کم 100 کلومیٹر سڑکیں ان 5 سالوں میں ہونی چاہیے. تو دیکھ لیں کہ شہر کی کیا. اور اس سے پہلے ماضی میں تو اس سے بھی برا حال ہے. تو میں الیان کوٹلی حلقہ نمبر یہ جو کوٹلی کا حلقہ ہے ان سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے حق کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس شہر میں آدھے شہر میں پانی میسر ہو، یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ڈرینیج کا مسئلہ. تو اس اپنے مسائل کے لیے پھر کٹھے ہونا پڑے گا. تو میں پارٹی سے بھی یہی درخواست گزارش کروں گا کہ یہ کوئی سوچ سمجھ کے بہتر فیصلہ کرے. اس میں کسی کوئی برادری کل شاید یہاں تقسیم ہو جائے، برادری کی تقسیم ہو جائے، کل پارٹی کے اندر سے یہ اختلافات ہمارا حق سیاست میں وہی اسی کا حق ہے جو محنت ہے، جس کو شوق یہی ہوتا ہے وہ کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے سب سے بڑا حق میرا ہی تھا، لیکن یہاں پہ سردار سکندر یاد خان صاحب 1990 میں انہوں نے جب یہاں بات کی کہ کوٹلی سے الیکشن لڑنا ہے تو یہ سب کٹھے ہو گئے یہاں پہ ٹھیکیدار کہ نہیں یار باہر سے بندہ. تو پھر شہر کی حالت ہے. اب خود تصور کر لیں اگر سردار سکندر یاد خان صاحب اس کوٹلی کے ایم ایل اے ہوتے
اور یہ میں صرف اس سے نہیں کہ صرف دعوے نہیں ہے، یہ بائی پاس دیکھ لیں، اس کے ساتھ اسٹیڈیم دیکھ لیں، پولیس لائن دیکھ لیں، کچہری دیکھ لیں، تھانہ دیکھ لیں، کہ جو ملٹی پرپز ہال دیکھ لیں کہ جو سردار سکندر یاد خان صاحب نے کام کروائے تھے، ایک اینٹ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو پھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی برادری کے نام پہ، علاقے کے نام پہ، اس کو شاملات کر لیں، خالصہ کر لیں، تو میرے خیال میں یہ زیادتی ہے۔ تو پارٹی سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ٹکٹ سوچ سمجھ کے جو لوگوں کی خدمت کر سکے، جس کے اندر کچھ چیزوں کا حضرات جو ویژن ہو۔ تو میں یہ الفاظ کے ساتھ جو آپ کے ساری یہ منتظمین ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا دل بڑا ہے، یہ یوتھ کا تھوڑا سا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سیاست میں ان کا کوئی استاد نہیں، تو یہ اس وجہ سے ان کو تجربہ بھی نہیں ہوتا بہت ساری چیزوں کا۔ تو وہ سردار، میں اکثر کہا کرتا ہوں، سردار سکندر یاد خان صاحب نے سردار کیوم صاحب کا بستہ اٹھا کے وہ سیاسی سفر وہ طے کیا۔ پھر فاروق حیدر صاحب نے یہ سفر جو سیاسی ہے یہ سردار سکندر یاد خان صاحب کا بستہ اٹھا کے۔ تو وہ جو انسان سے سیکھتا ہے نا، وہ کتابوں سے کبھی سیکھ نہیں ہے۔ تو ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کچھ سیکھا کریں، کسی کوئی اب ایک مشکل کام آگے والا، یہ جو ابھی تک تو چلے ہنی مون پیریڈ ہی ہے، اس کے بعد جو الیکشن والا کام ہے وہ مشکل کام ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں، پولنگ سکیم ہے، ووٹوں کا اندراج ہے، شاید کسی نے بات ہی نہیں کی، یا شاید انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ ہمارے امیدواروں کو یہ بھی، اور یہ تھوڑا سا میں ویسے رہتا ہے کہ ہماری شاید پارٹی کا ویژن آپ چلیں اس پہ بات کیا کرو۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پارٹی کے اندر مراد ہے، اس پارٹی کے اندر اس وقت جو اس مارچ کے آخر میں جو مراد ہے، شاید کسی پارٹی کا مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی میری ہوگی دعا ہوگی کہ یہ ہمارا اتحاد و اتفاق قائم ہے۔ مشکلات ہیں ٹکٹ کے سلسلے میں، اور سب سے زیادہ ٹکٹ کی درخواستیں مسلم لیگ کے لیے آئی، اس سے یہی لگتا ہے کہ مقبول عام جماعت ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سب میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے، اور اس کوٹری کے حلقے کے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ جو لحاظی طبیعت ہے نا اکرم سہیل صاحب کی، میں اس سے تھوڑی سی آگے بڑھ کے بات کیا کرتا ہوں کہ اس ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی حالت شاید پنجاب کے کسی پسماندہ گاؤں سے بھی بدتر ہے، اور اس میں ہم سب کا قصور، لیڈرشپ سے لے کے لوگوں تک، کارکنوں تک کی کبھی آواز ہی نہیں اب دیتے۔ جو ہمارا حق ہے، جو چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے، ہم نے کبھی اس پہ آواز ہی نہیں اٹھائی۔ تو اب میرے خیال میں لوگوں کو آگے بڑھ کے سوال، اب ایک میرے خیال میں پچھلے سال میں نے بھی سوال کیا کہ یار اس کی پسماندگی محرومی اس حلقے کی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آئینہ دکھائے تو وہ اب یہ اس میں آسانی سمجھتا ہے کہ آئینہ ہی توڑ دے، اور یہ سیاست میں ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اگر آپ آئینہ دکھائیں تو وہ آئینہ توڑنے کی بات کرے، دلیل سے اس کو کہے، کسی سوال کا تو آگے سے گالیاں جواب ہو۔ تو یہ سب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہماری لیڈرشپ اس حلقے میں یا باقی جگہوں پہ لوگوں کے لیے، اس حلقے کے لیے کیا کی ہے۔ تو یہی سوال میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ کون سا پوچھنا چاہیے۔ میں انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔